بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ایرانی سلطنت کی سرحدیں مغرب میں رومی سلطنت سے ملتی تھیں۔ جب دونوں طاقتوں کو مسلمانوں سے خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے اپنی فوجیں اکٹھی کر لیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رومی اور ایرانی سلطنتیں ایک دوسرے کے اتحادی بن کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئیں۔ اللہ کے فضل سے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سلطنتوں سے ٹکرائے اور ان کو شکست دی۔ سیدنا خالد اس قدر آزاد طبیعت کے مالک تھے کہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ان کو سنبھالنا ممکن ہی نہ تھا۔ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ ایک موقع پر ایران کے ایک جنگ میں فتح کے بعد جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرکز کی طرف لوٹ رہے تھے تو حج کا موقع آ گیا۔ سیدنا خالد نے حج کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس میں بہت خطرہ تھا کیونکہ مسلمان فوجیں رومی اور ایرانی فوجیوں سے عراق میں برسر پیکار تھی اور سپہ سالار کا ان سے دور ہونا خطرناک ہو سکتا تھا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے اور سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حج کی اجازت بھی نہیں لی تھی، لیکن خالد خطرات مول لینے والے شخص تھے۔ انہوں نے پورے لشکر کو عراق کی طرح روانہ کیا اور بغیر کسی کو بتائے چند ساتھیوں کے ہمراہ انتہائی خاموشی اور سرائے سے مکہ پہنچ گئے اور حج ادا کیا۔ آپ نے اپنے بہت رازداری سے یہ حج ادا کیا اور مسلمان لشکر کو بھی پتہ نہ چلا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز کے لیے غائب ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے حج کے لیے گئے بھی اور واپس بھی لوٹ آئے، لیکن جب اپنے لشکر میں واپس پہنچے تو ایک قاصد خلیفہ کا خط لے کر آیا اور اس خط میں انہیں بڑے پیار سے ڈانٹا گیا تھا کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ خالد بن ولید جیسے شاہینوں کو قابو کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے بہت درگزر فرماتے تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سیدنا خالد کو بہت جلال اور ہیبت عطا کی گئی تھی۔ آپ سے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غیر معمولی ڈیوٹی لینا مقصود تھا۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت طرح کے بہت سے کام کرتے تھے جن پر لوگوں کو اعتراض ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق ہمیشہ لوگوں کی شکایات پر ان سے درگزر کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اب یہی ہوتا کہ جس تلوار کو اللہ نے دین کی سربلندی کے لیے بے نام کیا ہے، میں اس کو واپس نیام میں نہیں ڈال سکتا۔ یہی فرق ہے ایک عام سپہ سالار اور ایک عظیم سپہ سالار میں۔ سیدنا خالد ایک عظیم سپہ سالار تھے اور اسی نسبت سے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر کا خاص لحاظ بھی کرتے تھے۔ فتح عراق کی خوشخبری جب سیدنا ابوبکر تک مدینہ میں پہنچی تو آپ نے مدینہ میں اعلان کروایا کہ مبارک ہو، تمہارے شیر نے ایرانی شیر کو زیر کر لیا، مائیں قیامت تک خالد جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت ابوبکر نے شام میں بھی مہم جوئی شروع کر دی۔ مسلمان دستوں کو یہ حکم تھا کہ صرف جاسوسی کریں، زیادہ آگے تک نہ جائیں اور جہاں تک ممکن ہو تصادم سے گریز کریں۔ لیکن جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کی خبر مسلمانوں کو پہنچی تو قدرتی طور پر شام میں مسلمان کمانڈروں میں بھی کوئی معرکہ سر انجام دینے کا ولولہ پیدا ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے وہ دستے کے جو شام گئے تھے رومیوں کے گھیرے میں آ گئے۔ شام اس وقت بازنطینی سلطنت کا صوبہ تھا کہ جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسطنطنیہ کی فتح کی بشارت بھی دے چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو فوج اس کو فتح کرے گی وہ جنت میں جائے گی اور جو امیر اس کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ لہذا جس طرح مسلمانوں کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ وہ ایران پر قبضہ کریں گے، اس طرح مسلمانوں کو یہ بھی یقین تھا کہ وہ بازنطینی سلطنت پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے دونوں محاذوں پر بیک وقت لشکر روانہ کیے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عراق میں تھے۔ وہ مسلمانوں کو جو شام گئے تھے دشمنوں نے گھیر میں آ گئے اور انہوں نے کمک کی ضرورت تھی۔ تب سیدنا ابوبکر صدیق نے خط کے ذریعے سیدنا خالد کو حکم دیا کہ عراق کا محاذ دوسرے صحابہ کے حوالے کریں اور شام میں محصور مجاہدین کی مدد کے لیے روانہ ہو جائیں۔ سیدنا خالد کو جب یہ خط ملا تو انہوں نے پھر ایسا کام کیا کہ جو جنگی حکمت عملی کے تحت ناممکنات میں سے تھا۔ کوئی جنگی حکمت عملی کا مارد یا سپہ سالار کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عراق سے شام جانے کے دو باقاعدہ راستے تھے،
ایک راستے پر رومی قلعے بنے ہوئے تھے اور وہاں سے بغیر جنگ کے گزرنا ناممکن تھا۔ دوسرا راستہ بہت طویل تھا اور وہاں سے شام کے مجاہدین تک پہنچنے میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا۔ ایک تیسرا راستہ ریگستان سے ہو کر جاتا تھا، مگر یہ راستہ کوئی بھی استعمال نہ کرتا کیونکہ یہ انتہائی خطرناک تھا۔ کوئی بھی فوج یا قافلہ اس راستے سے گزرنا نہ سکتا تھا کیونکہ اس راستے میں پانی کا ملنا محال تھا۔ گرمی میں راستہ بھولنے کا اندیشہ بھی تھا اور بھٹک جانے کی صورت میں موت یقینی تھی۔ سیدنا خالد بن ولید نے اسی خطرناک راستے سے گزرنے کا فیصلہ کیا اور پھر وہ کام کیا کہ جو عرب کی تاریخ میں اس سے قبل کبھی نہیں کیا گیا تھا، اور ایک برا عرب کے جو کئی برس پہلے اس راستے سے گزرا تھا، اس کو فوج کا رہنما یا گائیڈ بنا کر پوری فوج لے کر اس ریگستان میں داخل ہو گئے۔ کئی روز کی شدید مسافت کے بعد، جس میں دھوپ کی شدت سے وہ برا عرب بھی نابینا ہو چکا تھا کہ جس کے باعث پوری مسلمان فوج کے تباہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، آپ حیرت انگیز طور پر بالآخر شام پہنچے۔ خالد کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ یہ ریگستان ان کا راستہ نہیں روک سکے گا۔ سیدنا خالد کے پرچم پر عقاب بنا ہوا تھا۔ وہ شام میں جب داخل ہوئے تو جس وادی سے گزر کر گئے وہاں اپنا پرچم نصب کر گئے۔ آج تک اس وادی کو تیتل عقاب کہا جاتا ہے، یعنی عقاب والی پہاڑیاں۔ سیدنا خالد کے انتقال کے کئی سو سال بعد تک بھی وہ پرچم وہاں نصب رہا۔ عباسی خلیفہ معتصم جب اس علاقے سے گزرا تو کسی نے وہ جھنڈا دکھایا کہ جو قلعے پر لگا ہوا تھا۔ اس کو بتایا کہ یہ جھنڈا جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، تو خلیفہ اس جگہ پر اترا، اس جھنڈے کا بوسہ دیا اور اپنی تمام فوج کو حکم دیا کہ جو کوئی بھی اس علاقے سے گزرے اس جھنڈے کے احترام میں بادہ پیدل گزرے۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کا زوال ہوا تو وہ جھنڈا بھی اپنی جگہ سے اکھڑ گیا۔ یہ خالد بن ولید کا وہ شاندار کارنامہ تھا کہ جو تاریخ اسلام کے اوراق میں صدیوں تک سنہرے حروف سے لکھا گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم شام کی مہم پر بات کریں، اس ماحول اور ان واقعات پر بات کرنا بھی ضروری ہے کہ جس میں عالمی سطح پر یہ مہم اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات عمل پذیر ہو رہی تھی۔ قرآن میں سورہ روم میں غلب الروم کے حوالے سے آیات آئی ہیں، وہ فارسی اور رومی سلطنتوں کے آپس میں تصادم کے حوالے سے ہیں۔ قرآن میں یہ درج ہے کہ رومیوں اور ایرانیوں کی جو جنگ جاری ہے، اس میں رومیوں کو شکست ہو گئی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد رومی خود کو منظم کر کے دوبارہ حملہ کریں گے اور ایرانیوں کو شکست ہوگی اور مسلمان خوش ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں رومی اور فارسی سلطنتوں کے آپس کی جنگوں کے متعلق بات کی گئی ہے، جو اس وقت کی عالمی طاقتیں تھیں اور صدیوں سے قائم تھی، یعنی دنیا کی تمام تجارتی راستے مشرق وسطیٰ، افریقہ، یورپ اور مشرق کی طرف سے ایرانیوں سے لے کر خراساں اور ہند کی سرحد تک کے تمام علاقے انہی دو بڑی سلطنتوں میں تقسیم تھے۔ قرآن پاک میں خاص طور پر بڑی قوتوں کے تصادم اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں اور بین الاقوامی طاقتوں کے مابین تصادم کے نتیجے میں وقوع پذیر ہونے والے حالات و واقعات پر نظر رکھیں۔ عالمی جغرافیائی سیاست اور حربی حکمت عملی کو سمجھنا، اس سے فائدہ اٹھانا ہمارے دین ایمان کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ بشارتیں عطا فرمائی تھیں۔ ایران کے خسرو پرویز نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک یعنی خط پھاڑ کر پھینکا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ ہی عرصے میں اس خط کی اس کی ریاست بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ پھر حضرت سراقہ کو کسرا کی کنگن پہننے کی بشارت اور مسلمانوں کو قسطنطنیہ فتح کرنے کی نوید ملنا، اس طرح کے بہت سے حالات واقعات رونما ہوئے تھے، جن کی وجہ سے مسلمانوں کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ کچھ ہی عرصے میں مسلمان فارس اور روم جیسی عظیم سلطنتوں کے ساتھ ٹکرائیں گے اور ان پر غالب بھی آ جائیں گے۔ فتنہ ارتداد کے خاتمے کے بعد جزیرہ نما عرب میں اسلام کا مکمل طور پر غلبہ ہو چکا تھا، مگر اس وقت تک مسلمانوں نے کوئی عسکری مہم جزیرہ نما عرب سے باہر نکل کر نہیں کی تھی۔ اس کے لیے غیر معمولی فراست، تدبر اور جرأت کی ضرورت تھی۔ ایرانی سلطنت کے جو کئی صدیوں سے قائم و دائم تھی، اب اس کے خلاف ایک مہم روانہ کی جاتی تھی۔ اس کے لیے حضرت سیدنا خالد بن ولید سے بہتر انتخاب ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہی ایک بات ہے کہ جنگی قانون کا ایک بنیادی پہلو یہ ہے کہ جب ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے تو عسکری تناسب 5 مقابلہ یا 1 یا کم سے کم 3 مقابلہ ہونا چاہیے، یعنی آپ کی فوج دشمن کی فوج سے
5 گنا یا کم سے کم 3 گنا زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ اس کے دفاع کو روندنے کے بعد بھی آپ کے پاس اتنی اضافی فوج موجود ہو کہ آپ اس کے ملک پر قبضہ کر کے اس کا نظم و نسق چلا سکیں۔ دنیا کے تمام فوجیں آج بھی اس حکمت عملی پر عمل کرتی ہیں۔ رومی اور فارسی سلطنتیں بھی اس طریقہ کار پر کاربند تھیں۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ میدان جنگ میں فتح یا شکست کس کا مقدر ہوگی، اس کے نزدیک بھی عددی اور عسکری برتری بہت اہمیت کی حامل تھی۔ ان کے تمام جرنیل اپنی فوجیں اور عسکری حکمت عملی کی بنیاد اس بات پر رکھتے تھے کہ عددی برتری کے ساتھ پاس اور فوجی ہتھیار و ساز و سامان کس کے پاس زیادہ ہے۔ ایک بہت بڑا عنصر کے جو مسلمانوں کے حق میں جاتا تھا وہ یہ تھا کہ روم اور ایران ایک دوسرے سے لڑ لڑ کر تھک چکے تھے۔ کئی برسے ان کی آپس میں خونریز جنگیں چل رہی تھی۔ سلطنت فارس کے حوالے سے ایک اہم عنصر یہ تھا کہ وہ طوائف الملوکی کی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا مرکز کمزور ہو چکا تھا اور صوبے بکھر رہے تھے۔ اگرچہ ابھی بھی افواج فارس بہت بڑی طاقت کی صورت میں اپنی جگہ موجود تھی، لیکن ان کا مرکز کمزور ہونے کی وجہ سے ایسے فیصلہ سازی کی جو ایک مضبوط سلطنت کو اکٹھا رکھنے کے لیے ضروری تھی کا فقدان تھا۔ اس حالات کے باوجود حضرت خالد بن ولید ایران پر یلغار کرنے کے لیے بھیجا گیا تو انہوں نے کچھ کیا جو اس سے پہلے یا اس کے بعد حربی و عسکری تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ انہوں نے تمام جنگی قوانین نئے انداز سے لکھے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی دنیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگوں سے متعلق سیکھتی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعد میں آنے والے مسلمان سلطنتوں نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی قدر نہیں دی کہ جتنی مغربی دنیا اپنے سپہ سالاروں اور جرنیلوں کو کی کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے جرنیل اور سپہ سالار مثلاً اسکندر اعظم، بینیبال، چنگیز خان، تیمور، حتیٰ کہ جدید دور کے نامور جرنیل بھی جیسے رومیل، منگیمری، ڈکلس، میک کارتھرو وغیرہ شامل ہے، سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے طفل مکتب نظر آتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے عراق جو اس وقت سلطنت فارس کا صوبہ تھا پر حملہ کیا تو جو فوج بھی مسلمانوں کے مقابلے پر آئی اور وہ اس سے کم 5 گنا بڑی تھی۔ حالانکہ جنگی اصول تو یہ تھا کہ یلغار کرنے والی فوج کو 5 گنا زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں فارس فوج 5 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس عسکری وسائل، ساز و سامان اور ہتھیار کا تناسب بھی خطرناک حد تک کم ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی وہ فوج ایک غیر معمولی فوج تھی۔